8 ہجری 630 حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ تاریخ اسلام میں اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ حوازن بھی ہے، اس لیے کہ اس لڑائی میں بنی حوازن سے مقابلہ تھا۔ مکہ اور طائف کے درمیان وادی میں بنو حوازن اور بنو ثقیف دو قبیلے آباد تھے۔ یہ بڑے بہادر جنگجو اور فنون جنگ سے واقف سمجھے جاتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد بھی انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ ان لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا کہ فتح مکہ کے بعد اب ہماری باری ہے، اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکہ میں جمع ہیں ایک زبردست حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی حدرد کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ انہوں نے وہاں سے واپس آ کر ان قبائل کی جنگی تیاریوں کا حال بیان کیا اور بتایا کہ قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف نے اپنے تمام قبائل کو جمع کر لیا ہے اور قبیلہ حوازن کا رئیس اعظم مالک بن عوف ان تمام فوج کا سپہ سالار ہے اور 100 سال سے زائد عمر کا بوڑھا درید بن السمہ جو عرب کا مشہور شاعر اور مانا ہوا بہادر تھا بطور مشیر کے میدان جنگ میں لایا گیا ہے، اور یہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں بلکہ جانوروں تک کو میدان جنگ میں لائے ہیں تاکہ کوئی سپاہی میدان سے بھاگنے کا خیال بھی نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں 12,000 مجاہدین کے ساتھ ان کے مقابلے کو نکلے۔ ان میں 2,000 سے زائد نو مسلم اور چند غیر مسلم بھی شامل تھے۔ دشمن نے اسلامی لشکر کے قریب پہنچنے کی خبر سنی تو وادی حنین کے دونوں جانب کمین گاہوں سے اس زور کی تیر اندازی کی کہ مسلمان پریشان ہو گئے۔ مکہ کے 9 مسلم افراد سب سے پہلے ہراساں ہو کر بھاگے۔ ان کو دیکھ کر مسلمان بھی منتشر ہونا شروع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند جان نثار صحابہ میدان میں رہ گئے اور بہادری سے لڑتے رہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ہاتھ میں لے کر رجز پڑھ رہے تھے۔ آپ کی ثابت قدمی اور شجاعت نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے اور یہ مٹھی بھر آدمی دشمن کے سامنے ڈٹے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس نے نام لے کر مجاہدین و انصار کو بلایا۔ اس آواز پر مسلمان حضور کے گرد اکٹھے ہو گئے اور اس شدت سے جنگ شروع ہوئی کہ لڑائی کا رنگ بدل گیا۔ کفار مقابلے کی تاب نہ لا سکے اور بھاگ نکلے۔ بنو ثقیف نے طائف کا رخ کیا۔ بنو حوازن اوتاس میں جمع ہوئے لیکن مسلمانوں نے اوتاس میں انہیں شکست دی۔ مسلمانوں کو شاندار کامیابی ہوئی اور دشمن کے ہزاروں آدمی گرفتار ہوئے۔ 10,000 تو مہاجرین و انصار وغیرہ کا وہ لشکر تھا جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آیا تھا اور 2,009 مسلم تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر ساتھ لے کر شان و شوکت کے ساتھ حنین کا رخ کیا۔ اسلامی افواج کی کثرت اور اس جاہ و جلال کو دیکھ کر بے اختیار بعض صحابہ کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ آج بھلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، لیکن خداوند عالم کو کچھ لوگوں کا اپنی فوجوں کی کثرت پر ناز کرنا پسند نہیں آیا۔ چنانچہ اس فخر و نازش کا یہ انجام ہوا کہ پہلے ہی حملے میں قبیلہ حوازن و ثقیف کے تیر اندازوں نے جو تیروں کی بارش کی اور ہزاروں کی تعداد میں تلواریں لے کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تو وہ 2,009 مسلم اور کفار مکہ جو لشکر اسلام میں شامل ہو کر مکہ سے آئے تھے بھاگ نکلے۔ ان لوگوں کی بھگدڑ کو دیکھ کر انصار مہاجرین بھی پریشان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پایہ استقامت میں بال برابر بھی لرزش نہیں آئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک لشکر بلکہ ایک عالم کائنات کا مجموعہ بنے ہوئے نہ صرف پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار برابر آگے ہی بڑھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے: میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پکارا کہ یا معشر الانصار، فوراً آواز آئی کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بائیں جانب رخ کر کے فرمایا کہ یا للمہاجرین، فوراً آواز آئی کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عباس رضی اللہ عنہ چونکہ بہت ہی بلند آواز تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ انصار و مہاجرین کو پکارو۔ انہوں نے جو نعرہ مارا تو ایک دم تمام فوجیں پلٹ پڑی اور لوگ اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑ پڑے جن لوگوں کے گھوڑے ازدحام کی وجہ سے نہ مڑ سکے، انہوں نے ہلکا ہونے کے لیے اپنی زرہیں پھینک دی اور گھوڑوں سے کود کود کر
دوڑے اور کفار کے لشکر پر چھپٹ کر پڑے اور اس طرح جان کی بازی کے ساتھ لڑے کہ ایک دم جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ کفار بھاگ نکلے، کچھ قتل ہو گئے، جو رہ گئے گرفتار ہو گئے۔ قبیلہ ثقیف کی فوجیں بڑی بہادری کے ساتھ جم کر مسلمانوں سے لڑتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے 70 بہادر کٹ گئے، لیکن جب ان کا علمبردار عثمان بن عبداللہ قتل ہو گئے تو ان کے پاؤں بھی اکھڑ گئے اور فتح مبین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا اور کثیر تعداد و مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا۔